السلام علیکم دوستو، سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چینل پہ آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ مسجد عمر سینٹ جوزف ری یونین فرانس میں شان صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے موضوع پر 30 ستمبر 1984 کو حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر سنتے ہیں۔ اور اس دن میں نے ماریشس میں بھی کہا ایک اور فتنہ یہاں پاکستان میں بدقسمتی سے ہمیں اس سے واسطہ ہے، لیکن گیا ہوا ادھر کا ہی ہے، انڈیا سے گیا ہوا ہے۔ مسٹر مودودی، اللہ آپ کو اس فتنے سے بھی محفوظ فرمائے۔ بہت بڑا فتنہ، سانپ کی طرح حسین اور سانپ کی طرح زہریلا ہے۔ اس کے فکر کی اساس بھی صحابہ دشمنی پر ہے۔ لکھتا ہے کہ کوئی تنقید سے بالا تر نہیں، کوئی تنقید سے بالا تر نہیں، کوئی صحابہ معصوم ہے؟ میں نے کہا صحابہ معصوم نہیں ہیں، لیکن صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ صحابہ معصوم استاد کے محفوظ شاگرد تو ہیں۔ پیغمبر معصوم ہوتا ہے، گناہ کر نہیں سکتا، اور صحابہ محفوظ ہوتے ہیں، خدا انہیں گناہ کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ نبی کے موقف کے عینی گواہ ہوتے ہیں۔ اور کسی کیس میں گواہوں کی پوزیشن بہت نازک ہوتی ہے، اگر گواہ جھوٹے ثابت ہو جائیں تو کیس ناکام ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قدم قدم پہ صحابہ کے کردار کی اور دیانت کی حفاظت فرمائی ہے، تاکہ ان کی دیانت رسول کے موقف کی کامیابی کی دلیل بنے۔ ماشاء اللہ۔ یہ کہتا ہے عثمان سے خیانت ہو گئی، عثمان اقربا پروری کرتا تھا، عثمان نے بیت المال میں خرد برد، جس عثمان نے اپنا سب کچھ اسلام کے لیے وقف کر دیا، وہ عثمان خرد برد کر سکتا ہے؟ اور ایک بات اور بھی کہتا جاؤں، میں معافی چاہتا ہوں، موضوع سے ہٹ کر مجھے بات کرنا پڑ رہی ہے، لیکن میں زخمی ہوں۔ صحابہ کرام کو سمجھنے کے لیے تاریخ معیار نہیں ہے، صاف کہتا ہوں۔ تاریخ معلومات کے لیے اچھی چیز ہے، لیکن عقائد کے لیے بنیاد تاریخ نہیں، قرآن اور رسول کا فرمان۔ جو شخص عقائد کے معاملے میں تاریخ کو معیار بناتا ہے وہ بدنیت ہے، سوائیت کا ایجنٹ ہے۔ میں تاریخ کے اسی حصے کو قبول کروں گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گی۔ تاریخ کو چھوڑ سکتا ہوں، صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ تاریخ ٹوٹا پھوٹا آئینہ ہے، دور رسالت سے 200 سال بعد لکھی گئی ہے، عصبیتوں کے عروج کے زمانہ میں لکھی گئی ہے۔ تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تاریخ کا ایک پہلو بنو عباس کو اور دوسرا پہلو بنو امیہ کو نشانہ بناتا ہے۔ میں تاریخ کے آئینے میں صحابہ کا چہرہ نہیں دیکھوں گا، اور نہ آپ کو مشورہ دوں گا۔ میرا مشورہ یہ ہے، صحابہ کا حسن و جمال دیکھنا ہے تو قرآن کے بے داغ آئینے میں دیکھیے، رسول اللہ کے فرمان کے بے داغ آئینے میں دیکھیے، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چہرہ داغدار ہے یا بے داغ ہے۔ اور مسٹر مودودی کو جو خیانت، جو اقربا پروری، جو بددیانتی نظر آئی ہے تاریخ کے مٹکے میں کہا کرتا ہوں یہ اس کے اپنے چہرے کے خط و خال ہیں، عثمان ذو النورین کے نہیں۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آدمی اپنی تصویر دیکھ کے گھبرا جاتا ہے۔ ایک بچہ بسکٹ کھاتا ہوا پانی کی تلاش میں ایک مٹکے کے پاس چلا گیا، پانی تھوڑا سا پڑا تھا مٹکے کے نچلے حصے میں، جھانک کے دیکھا تو اپنی شکل نظر آئی، بسکٹ گر گیا۔ تو دادا جان کی دہائی دیتا ہوا چلایا، دادا جان میرا بسکٹ چھین لیا ہے ایک بھیا نے، جلدی سے آئیے۔ اب یہ چھوٹے میاں سے بڑے میاں اٹھے گرجتے برستے ہوئے غضب میں، میرے گھر میں آ کے میرے پوتے کے منہ سے بسکٹ چھینتا ہے کون؟ ابھی دیکھتا ہوں۔ قریب آ کے بچے سے کہا کہاں ہے وہ، کون ہے؟ بچے نے کہا وہ ایک بھیا ہے اور مٹکے میں بیٹھا ہے۔ بچے کو ہٹا کے جو بڑے میاں نے غور سے دیکھا تو اپنا چہرہ نظر آیا، کہنے لگا اما تم تو کہتے تھے بھیا ہے، یہ تو کوئی سفید ریش بدماش ہے، بوڑھا ہے، اور حیا نہیں آتی بچوں کے منہ سے بسکٹ چھینتے ہو؟ اب وہ جو ویسا ہی رد عمل ہوا تو اور بگڑ گئے کہ میرے سامنے بولتے بھی ہو، پھر چوری اور سینہ زوری، اٹھا کے مکہ مارا، مٹکا ٹوٹ گیا، نہ بھیا رہا نہ بوڑھا رہا۔
تو تاریخ کے مٹکے میں جو آپ کو بدیانتی خیانت اور اقربا پروری کی جھلکیاں نظر آ رہی ہیں، پہچانیے یہ آپ کے اپنے چہرے کی ہیں۔ عثمان تو اتنا دیانتدار ہے، عثمان تو اتنا عدل پرور ہے، عثمان تو اتنا انصاف پرور ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے کئی مرتبہ دنیا میں اسے جنت کی بشارتیں دے دی، دنیا میں جنت کی بشارتیں دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو شخص دنیا میں کسی کو چلتے پھرتے ہوئے جنتی کو دیکھنا چاہے وہ عثمان کو دیکھ لے، میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا عثمان یقیناً جنتی ہے۔ اس لیے میں تاریخ کو معیار نہیں بناتا۔ اور ایک بات اور بھی کہتا ہوں، محبت خوبیاں تلاش کرتی ہے اور بغض عیب ڈھونڈتا ہے۔ یہ تعریف کرنا محبت کا جذبہ ہے اور تنقید کرنا یہ بغض کا نتیجہ ہے۔ جب کسی سے محبت ہو جائے تو پھر اس کی خوبیوں کی اشاعت کی جاتی ہے۔ مولانا بزرگ صاحب کو مجھ سے محبت ہے، آپ کو انہوں نے بتایا ہوگا حضرت شاہ صاحب بڑا اچھا بیان کرتے ہیں، قرآن سبحان اللہ بڑا اچھا بیان، حالانکہ میری خطائیں اور میری کمزوریوں کا ان کو پتہ چل جائے تو یہ زندگی بھر شاید سلام بھی نہ کریں۔ تو میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کے کرم کا کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں محبت ڈال رکھی ہے۔ محبت ہے، میری خوبیوں کی اشاعت کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ بغض جگہ لے لے تو پھر میری کمزوریوں کی اشاعت کریں۔ اس دن میں نے موریشس میں بھی بتایا، ایک ولی اللہ بیچارہ بڑا نیک آدمی، سارا علاقہ اس کا احترام کرتا تھا، ہر جگہ اسے رسپانس ملتا تھا، لیکن بیوی نہیں مانتی تھی اسے، کہ بیویاں بہت کم مانتی ہیں، وہ اکثر تنقید کرتی رہتی تھی۔ اور حضرت محتمم صاحب، یہ تنقید کرنا ویسے بھی نسوانی ذوق ہے، عورتیں اکثر تنقید کرتی رہتی ہیں، یہ مردانہ شیوا ہے ہی نہیں۔ وہ اکثر تنقید کرتی تھی۔ وہ جب ادھر ادھر سے لوٹ کے گھر آتا تو بیوی کہتی بڑا ولی اللہ بنا پھرتا ہے، اپنے بارے میں بڑا حسن ظن ہے تجھے، میرے سامنے نا بننے کی کوشش نہ کیا کر، بہت اچھی طرح جانتی ہوں پرانا پاپی ہے، ذرا ٹھیک ٹھاک ہو کے رہا کر، سمجھے۔ بڑا پریشان اللہ سے دعا کرتا رہتا تھا کہ الہ العالمین اس کمبخت کو بھی نظر عطا کر کہ یہ بھی مجھے پہچان جائے۔ تو ایک دن اللہ نے کرم کیا کہ وہ اڑتا ہوا گھر کے سامنے سے گزرا، لوگوں نے بھی دیکھا، اس کی بیوی نے بھی دیکھا۔ کچھ دیر کے بعد جب گھر آیا تو وہ بیوی اس کو کہنے لگی تو بڑا ولی بنتا ہے، ولی ہوں تو ایسے، میں نے آج ایک شخص کو دیکھا ماشاءاللہ بغیر پروں کے اڑتا ہوا جا رہا تھا، ایمان تازہ ہو گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک ملی، سبحان اللہ، ولی ہوں تو ایسے۔ یہ مظلوم کہنے لگا اچھا اچھا اچھا، تو وہ جو اڑتا ہوا جا رہا تھا پہچانا تھا وہ کون تھا؟ وہ یہ تیرا شوہر ناچیز ہی تو تھا، یہی خاکسار ہی تو تھا۔ کہنے لگی اچھا تو وہ تو تھا نا، ہاں میں پہلے سمجھ گئی کہ یہ ٹیڑھا ٹیڑھا جو اڑ رہا ہے وہی نکھٹو ہو، یعنی وہی بات جو پہلے قابل تعریف تھی وہی ادا قابل تنقید ہو گئی۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ اصل میں محبت اور نفرت کا مرکز تاریخ نہیں ہے، دل ہے۔ جب کسی سے محبت ہوگی تو اس کی تعریف بیان ہوگی، جب کسی سے بغض ہوگا تو اس کی کمزوریاں بیان۔ ہمیں صحابہ قابل تنقید نظر نہیں آتے، قابل تعریف نظر آتے ہیں۔ ہمیں صحابہ قابل تعریف نظر آتے ہیں اس لیے کہ ان کا استاد قابل تعریف ہے، انہوں نے جو نصاب پڑھا وہ نصاب قابل تعریف ہے، انہوں نے جس ادارے میں تعلیم حاصل کی وہ ادارہ قابل تعریف ہے، اور پھر جس ممتحن نے انہیں کامیابی کی سندیں عطا کی ہیں وہ ممتحن بے داغ ہے۔ ہم صحابہ کو قابل تعریف سمجھتے ہیں، قابل تنقید نہیں سمجھتے۔ سینٹ جوزف ریونین فرانس میں بیان فرما رہے تھے علامہ سید عبد المجید شاہ صاحب ندیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور ان علماء کرام کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔